طواف کا ایک چکر درمیانی منزل پہ کیا، باقی چکر چھت پہ کیے، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ طواف کے دوران پانی پیا، کھجوریں کھائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے ساتھی نے طواف تو کیا، صفا نہیں کی، دم لگ گیا، بالکل دم لگ گیا۔ یہاں دینا ہوگا دم، پاکستان میں نہیں۔ زندہ جو معذور ہے اس کے لیے عمرہ کریں، جو زندہ ہے اس کے دعا کریں۔ ڈپریشن کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کریں۔ بچوں کے رشتے کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ روز پڑھا کریں، اللہ رحم کریں گے۔ اگر بیوی حاملہ ہے تو میاں بیوی مل سکتے ہیں، بالکل مل سکتے ہیں۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو الگ بات ہے، شریعت میں کوئی منع نہیں۔ پاکستان سے عمرے کی نیت کی اور پتہ نہیں احرام نہیں باندھا، جب نیت کی احرام ہی نہیں باندھا، نیت کیا ہوئی؟ عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ عمرے کی نیت کی احرام نہیں باندھا، میں اب مکے آ گیا ہوں، طائف سے جا کے عمرہ کر لیں ورنہ دم دینا پڑے گا۔ لیکوریا کی مرض ہو تو کوئی نہیں، نماز ہو جاتی ہے، لیکن ہر نماز کے لیے وضو بھی کیا کریں اور لازماً نیچے پن پر وغیرہ رکھا کریں تاکہ کوئی قطرہ اللہ کے گھر مسجد میں نہ گرے۔ ولیمے کی دعوت پہ ٹیبل وغیرہ پہ ٹیبل پہ کھا سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ نیچے کھلاؤ۔ لیکن اب شادی گھروں میں سارا انتظام ہی ایسے ہوتا ہے تو کوئی حال نہیں۔ فجر کی اذان کے بعد واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں۔ علامہ راشد محمود لڑکانے، وہ تو میرے عزیز ہیں، برخوردار ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور مدد فرمائے۔ ہم بچوں کی دعوت کیک اور پتہ نہیں کے ساتھ کر سکتے، تمہاری مرضی۔ ہاں سالگرہ والا دن ہو تو پھر کیک کھلانا حرام ہے، وہ تو انگریز کی رسم ہے۔ اور اگر حیض کی حالت میں ہو، سفر کی دعا بالکل پڑھ سکتی ہے، سبحان اللہ ذکر بھی کر سکتی ہے۔ بہرحال میں جوان ہوں، ڈپریشن کی بیماری ہے، ذہنی کمزوری ہے، تو لا حول زیادہ پڑھا کریں۔ اور ایک آیت ہے قرآن پاک کی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ 100 دفعہ روز پڑھا کریں، انشاءاللہ ڈپریشن وغیرہ بلڈ پریشر سب ختم ہو جائے گا۔ اور پھر روزے رکھیں گے، جو نہیں رکھے ان کا بدلہ فدیہ ادا کریں۔ لڑکا سعودی میں ہو، لڑکی پاکستان میں ہو تو ویب سائٹ یا فون پہ نکاح ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ نکاح میں دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔